کبھی خود پر کبھی حالات پر رونا آیا، بات نکلی تو ہر ایک بات پر رونا آیا۔ 14 اپریل سن 2022 نمل یونیورسٹی کے ایک طالب علم جس کا تعلق ابلاغ عامہ یعنی ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ سے تھا، اس نے خودکشی کر لی، سوسائڈ اٹیمپٹ کی، اور جاتے جاتے ہوئے ہزاروں سوالات ہمارے معاشرے کے لیے چھوڑ کر چلا گیا۔ ان سوالات کی طرف جانے سے پہلے اس نے آخری بار جو سوسائڈ نوٹ لکھا، جو خودکشی کرنے سے پہلے اس نے ایک لیٹر لکھا، وہ لیٹر آپ سب کو سنانا چاہتا ہوں۔ ہیلو، سب کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو۔ میں یہاں سے جا رہا ہوں، تھک چکا ہوں بہت، امی کی یاد بہت آتی ہے اور باجی نسیم بھی وہاں ہے۔ میرے لیے ویسے بھی یہاں کچھ نہیں، ہر چیز میں ناکام ہوں، فوٹوگرافی، فلم میکنگ، ولاگنگ، یوٹیوب، اسٹڈی، پیار، ہر چیز میں۔ ساول ریشما، پلیز مجھے معاف کرنا، اور ابو آپ کی بہت یاد آئے گی۔ اس ڈائری میں میری کچھ رائٹنگ ہے، اسے سنبھال کے رکھنا، اور میری قبر پر میرا نام صرف ساگر لکھنا، اور یہ رسمیں وغیرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر میں ان پہ یقین نہیں کرتا تو میرے لیے کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ سب خوش رہیں، اور میرے اس عمل کا کوئی اور ذمہ دار نہیں۔ مجھ سے بس امی کے بغیر نہیں رہا جاتا۔ تھینک یو، آئی کوئٹ۔ یہ وہ الفاظ تھے جو ساگر نے اپنی زندگی ختم کرنے سے پہلے لکھے۔ اگر آپ اس کے ہر لفظ پر غور کریں تو یہ کہیں نہ کہیں محبت کے طلبگار نظر آتے ہیں۔ اگر آپ اس کے ہر ایک جملے پہ غور کریں تو لگے گا کہ اس کے اندر پیار اور محبت کی بھوک شامل ہے۔ اگر آپ اس خط کو پورا پڑھیں تو آپ کو لگے گا کہ اس کے اندر تنہائی کا ناگ بیٹھا ہوا ہے جس نے ساگر کو ڈسا ہے۔ اگر آپ اس خط کو ظاہری آنکھ کے بجائے اپنے دل سے پڑھنے کی کوشش کریں تو آپ کو شاید یہ لگے گا کہ ہمارے معاشرے میں اب محبت کی بہت کمی ہو گئی ہے۔ ساگر سندھ کے علاقہ بدین کا رہنے والا تھا، جس کا ایڈمیشن نمل میں ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ پہ ہوا تھا، اور غالباً یہ سیکنڈ سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ تھا۔ اور جو اس کے دوست احباب ہے، اس کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے دوستوں کا جو گروپ ہے اس کے اندر سب سے زیادہ میچیور اور کریٹو بندہ ساگر تھا، اور ٹاپر تھا ہماری کلاس کا۔ اور اس کا شوق وہ فوٹوگرافی کی طرف تھا، کنٹینٹ کریٹر تھا، فیس بک اور یوٹیوب پر اس نے اپنے پیجز بنائے ہوئے تھے، جس کو جب میں نے وزٹ کیا تو اس پہ دیکھا کہ ابھی وہ ویوز آنے لگے ہیں جب اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے، یعنی کہ جب تک وہ زندہ تھا تب تک شاید اس کے چینل پہ اتنے ویوز نہیں تھے۔ اس کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہوا، اور یہ ڈپریشن کس وجہ سے بڑھتا ہے اس کے بارے میں آگے چل کر بات کریں گے۔ میں نے کچھ وقت نکال کر ساگر گوپانگ کی وہ تمام ویڈیوز دیکھنے کی کوشش کی اس کی یوٹیوب چینل میں۔ اس میں زیادہ تر نیچے جو کمنٹس آ رہے تھے وہ یہ آ رہے تھے دیٹ یو کاپی دیٹ پرسن، اور تم اس فلانے شخص کو وہ کاپی کر رہے ہو۔ تو یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ ہمارے سوشل میڈیا پر وہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو ویڈیو بناتے ہیں، ایک وہ جو ویڈیو دیکھتے ہیں، یعنی کہ ایک کنٹینٹ کریٹر ہوتے ہیں اور ایک کنٹینٹ دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ اب اس میں کنٹینٹ کریٹر کے اندر بھی مختلف، اس میں آڈینس کے اندر بھی مختلف قسمیں۔ اب کنٹینٹ کریٹر جب ویڈیو بناتا ہے تو لازمی بات ہے کہ اس کو وہ آڈینس دیکھتی ہے، کچھ کو زیادہ آڈینس دیکھتی ہے، کچھ کو کم آڈینس دیکھتی ہے، لیکن اس آڈینس میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے کنٹینٹ کریٹر کو وہ پسند کرنے لگتے ہیں اور اس کی ذاتی زندگی میں بھی دلچسپی حاصل کرنے لگتے ہیں۔ تو اس کے بعد وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی اس کی طرح ویڈیو بنائیں، ہم بھی وہ اس کی طرح باتیں کر سکیں، ہم بھی اس کی طرح زندگی گزار سکیں۔ تو وہ کہیں نہ کہیں وہ شخص کو کاپی کرنے لگتے ہیں، جس میں کوئی بھی غلط بات میری نظر میں نہیں ہے، کیونکہ ایک بچہ وہ اپنی ماں سے سیکھتا ہے، اپنے باپ سے سیکھتا ہے، اپنے گھر کے ماحول سے سیکھتا ہے۔ ہر شخص اپنی زندگی میں جو اس کے عادات ہیں وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے وہ اڈاپٹ کرتا ہے۔ انسان وہ آبزرویشن کرتا ہے، اور آبزرویشن کے بدلے میں وہ دوسروں کی چیزیں اپنے اندر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ کچھ لوگ وہ مثبت چیزوں کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، کچھ لوگ وہ منفی چیزوں کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ کامیاب شخص وہ ہے جو دوسرے کی مثبت چیزوں کو وہ اڈاپٹ کر لے۔ اب اس کے اندر اگر ہم بات کریں سوشل میڈیا لائف کی، تو کچھ جو کنٹینٹ کریٹرز یعنی کہ یوٹیوبرز ہیں یا سیلیبریٹیز ہیں، وہ اپنی زندگی وہ دکھاتے ہیں جس کے اندر بڑی آرام و سکون ہے، جس کے اندر بڑی آسائشیں ہیں، کوئی بھی اپنا دکھ پریشانی وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے سوشل میڈیا کی جو لائف ہے وہ 80 سے 90% تقریباً فیک ہے۔ لیکن جو ہماری آڈینس ہے وہ جب دیکھتے تو ان کو لگتا ہے کہ یہ شخص وہ ایک آرام و سکون والی زندگی گزار رہا ہے، اور یہ جو کام کر رہا ہے شاید میرے لیے بھی اسی چیز میں سکون ہوگا۔ تو وہ اس کے بعد اسی کی راہ پر چلنے لگتا ہے اور اپنی راہ کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی کہ وہ اپنی چوائس کو چھوڑ کر اس کی چوائس کو اڈاپٹ کر لیتا ہے اور اس کی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اب جو سوشل میڈیا پر لوگ آتے ہیں اس کے اندر وہ دو قسم کے لوگ آتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو پیسے کی غرض سے آتے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا سے پیسہ کمائیں گے، دوسرے وہ ہوتے ہیں جو اس غرض
سے آتا ہے کہ ہم فیمس ہوں گے، لیکن اس کے اندر بھی زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو فیلئر کا سامنا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک کانٹینٹ کریٹر جو ہے وہ اپنے کانٹینٹ پہ بڑی محنت کرتا ہے، وہ اسکرپٹنگ کرتا ہے، وہ اسکرپٹس لکھتا ہے، اس کے بعد جو ہے فلمنگ کرتا ہے، اس کے بعد ایڈیٹنگ ہوتی ہے، پھر جو ہے اس کو پبلش کرتا ہے، اور اس کے پیچھے بھی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ایک لمبا پروسیجر ہوتا ہے جو کانٹینٹ کریٹر اپناتا ہے۔ لیکن جو آڈینس ہے وہ صرف اور صرف وہ 2 منٹ 3 منٹ یا 9 منٹ 10 منٹ جتنی بھی منٹ کی ویڈیو ہے اس کو دیکھتی ہے، پھر اس کے بعد وہ اپنی رائے کا اظہار کرتی ہے۔ اب آڈینس کے اندر بھی جو ہے وہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، 3 قسم کی آڈینس ہوتی ہے۔ ایک وہ جو اس کے اندر مثبت چیز کو دیکھ کر اس کی اپریسیشن کرتے ہیں، دوسرے وہ جو کرٹیسائز کرتے ہیں یا تنقید کرتے ہیں، تیسرے وہ جو خاموش رہتے ہیں۔ اب جو کرٹیسائز کرنے والے ہیں اس کے اندر بھی 2 قسم کے لوگ آتے ہیں، ایک وہ آتے ہیں جو تنقید برائے اصلاح کرتے ہیں، اور دوسرے وہ آتے ہیں جو صرف کریکٹر اسیسینیشن یا صرف تنقید اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو ایک چیز میں دلی سکون ملتا ہے دوسرے کو نیچے گرا کر۔ تو ان لوگوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی نہ کرو۔ اگر آپ اپنے یہ 1 منٹ بچا لو ایک منفی کمنٹ کرنے سے تو شاید آپ کی وجہ سے ایک زندگی بچ جائے، شاید آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اور بہترین انسان وہ ہے کہ جس کی ذات سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہ پہنچے۔ خدا رہا ایسا کمنٹ کرنے سے نہ آپ کو کچھ حاصل ہوگا نہ آپ کو کوئی نقصان ہوگا اگر آپ کوئی کمنٹ نہیں کریں گے۔ اگر آپ کوئی تنقید کرنا چاہتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ تنقید برائے اصلاح ہو، نہ کہ دوسرے کو نیچے دکھانے کی کوشش ہو، نہ کہ دوسرے کو ذلیل کرنے کی کوشش ہو۔ اچھا، جب کنٹینٹ کریٹر اتنی محنت کرتا ہے اور وہ جب اپنی ویڈیو یا اپنا جو بھی کانٹینٹ ہے وہ اپلوڈ کرتا ہے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کو اتنے لائکس شیئرز یا کمنٹس ملیں گے، لیکن جب ایسا نہیں ہوتا تو کہیں نہ کہیں وہ ڈپریشن، سٹریس اور پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا جینا مرنا جو ہے وہ یوٹیوب یا کسی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو بنا لیتا ہے، اور وہ اپنے دل کا سکون، اپنے قلب کا سکون، اپنے روح کا سکون جو ہے وہ اسی چیز میں تلاش کرنے لگتا ہے۔ اصل میں ہم سوشل میڈیا پہ اگر وہ اس نیت سے آئیں کہ ان کے اندر جو مثبت چیزیں ہیں وہ اپنی آڈینس میں ڈیلیور کریں گے اور ان کا اس سے کوئی بھی غرض نہ ہو، ان کا اس سے کوئی بھی مقصد نہ ہو کہ وہ جو ہے وہ لائکس شیئرز یا کمنٹس کے لیے کام کر رہے ہیں، تو شاید ان کی زندگی زیادہ آسان ہو جائے گی۔ اور میچورٹی اسی چیز میں ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ آپ کی زندگی کا حصہ نہیں ہے، آپ کی زندگی کا ایک پل ہو سکتا ہے، لیکن باقی جو آپ کو زندگی ہے وہ آپ اپنے مطابق جئیں۔ سوشل میڈیا کے لیے ایک ٹائم مختص کر لیں اور اس پہ اپنے جو ہے کوئی لیول سیٹ نہ کریں کہ مجھے آج اتنے لائکس آنے چاہیے، مجھے آج اتنے کمنٹس آنے چاہیے، یا میں اتنا جو ہے گرو کروں اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر۔ کبھی بھی اپنے لیے اس قسم کو کوئی لیول سیٹ نہ کریں۔ کوشش یہ کریں کہ وہ کام کریں جس سے آپ کے دل کو سکون ملے، جس سے آپ کی جسمانی سکون ملے، جس سے آپ کو دماغ کا سکون ملے۔ تو کوشش یہ کریں کہ ایسی چیزوں میں انوالو ہوں، اور کوشش یہ کریں کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو جو ہے وہ آپ اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے استعمال کریں یا اپنی اصلاح کے لیے استعمال کریں۔ دوسری طرف میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سکون جو ہے وہ صرف ہمارے دین اسلام میں ہے۔ یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر ہم نیوز جب دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں یا الیکٹرانک میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص نے یا فلاں لڑکے نے یا فلاں لڑکی نے جو ہے وہ سوسائڈ کر لیا، تو اس کی وجہ زیادہ تر یہ نظر آتی ہے کہ فلاں بندے کو جو ہے وہ جاب نہیں ملی، اس وجہ سے اس نے سوسائڈ کر لی، اس کو سچا پیار نہیں ملا، اس وجہ سے سوسائڈ کر لی، گھر میں اس کی لڑائی ہو گئی تھی، اس وجہ سے اسے سوسائڈ کر لی۔ جتنی بھی سوسائڈ کیسز ہیں اس کی وجہ جو ہے وہ دنیاوی چیزیں ہوتی ہیں۔ کہیں پر بھی ابھی تک میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی فلانا شخص نے اس وجہ سے سوسائڈ کر لی کہ یار وہ نمازیں نہیں پڑھ رہا تھا، یا اس شخص کی نمازیں جو ہیں وہ قضا کر دی تھیں، یا کوئی بھی شخص اس وجہ سے جو ہے سوسائڈ کرتا ہے وہ مجھے نظر نہیں آیا کہ وہ دین میں بڑا کمزور تھا، یا وہ جو ہے اپنی عبادتیں مکمل نہیں کر پایا، یا وہ کوئی دینی احکام سے جو ہے وہ پیچھے رہ گئے، اس وجہ سے سوسائڈ کر لی۔ کہیں پر بھی یہ دیکھنے کو نہیں ملتا۔ دیکھنے کو ہمیشہ یہی آیا ہے کہ سوسائڈ ہمیشہ جو کی جاتی ہے وہ دنیاوی چیزوں کے لیے کی جاتی ہے، چاہے اب دنیاوی چیز کے لیے کی جائے یا دینی چیز کے لیے کی جائے، دونوں صورتوں میں جو خودکشی ہے وہ حرام ہے، کیونکہ یہ زندگی کی جسم جو ہے وہ اللہ رب العزت کی جانب سے آپ کے لیے ایک امانت ہے، اور اس امانت کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، اپنے جسم کا خیال رکھنا ہے، اپنی زندگی کا خیال رکھنا ہے۔ آپ نے کوئی بھی ایسا اقدام نہیں اٹھانا جس سے جو ہے آپ کی زندگی کو، آپ کی صحت کو جو ہے وہ خطرہ ہو۔ دوسرا یہ کہ ہمیں اس چیز پر جو ہے وہ ایمان رکھنا ہوگا، اس چیز پر یقین کرنا ہوگا کہ ہم جو سوچتے ہیں شاید وہ ہمارے لیے صحیح ہو، لیکن اللہ رب العزت جو ہمارے لیے سوچتا ہے وہ ہمارے لیے یقیناً بہترین ہوتا ہے۔ اللہ بہترین حکمت عملی بنانے والا ہے، اللہ بہترین جاننے والا ہے۔ اللہ جو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اس حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص تھا جس نے جو ہے بڑا امیر تھا، تو وہ سمندری سفر پر نکلا۔ سمندر میں جو ہے وہ اس کا جہاز جو ہے وہ طوفان کی زد میں آ گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک جزیرے پہ رکا، وہاں پر اس نے اپنا چھوٹا سا گھر بنانے کی کوشش کی تاکہ اپنی بقایا زندگی وہاں پر گزار سکے۔
تو وہاں پر بھی طوفان آیا اور اس کا وہ گھر بھی جو ہے وہ جل گیا، اس میں آگ لگ گئی۔ تو اس شخص نے شکوہ کیا کہ پہلے میری جو آسائش والی زندگی تھی وہ برباد ہو گئی، اب جب میں اس جزیرے پہ اپنی بچی کچی سانسوں کو جو ہے وہ گزارنے کے لیے میں نے اپنا گھر بنایا تو وہ بھی جو ہے طوفان کی زد ہو گئی اور اس میں بھی آگ لگ گئی۔ تو بعد میں جب دیکھا گیا تو جب وہ آگ لگی تو اس آگ میں سے ایک دھواں اٹھا اور اس دھوئیں کو دیکھتے ہوئے ایک دوسرا بحری جہاز جو ہے وہ آیا اور اس کی مدد کی اور یہ واپس اپنے گھر چلا گیا۔ تو یہاں پہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے وہ اس میں یقیناً آپ کے لیے بہتری۔ اگر آج آپ کا گھر جلے تو یقیناً اس میں سے دھواں نکلے گا اور اس دھوئیں کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی شخص آپ کی مدد کرنے کے لیے ضرور آئے گا، آپ کی قسمت ضرور بدلے گی۔ ہونے کا یقین جو ہے وہ صرف اللہ رب العزت سے رکھے، نہ کہ کسی اور شخص سے رکھے، اور بے شک اللہ رب العزت برداشت سے زیادہ کسی پر بھی بوجھ نہیں ڈالتا۔ دوسری چیز یہ کہ ہماری زندگی کے اندر ایک لفظ جو ہے اگر، یہ جو ہے یہ شیطان کو دعوت دیتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو ایسا میں کر لیتا، اگر ایسا نہ ہوا ہوتا تو میں اس طرح کر جاتا۔ یہ اگر کا لفظ جو ہے یہ شیطان کو دعوت دیتا ہے۔ کوشش کریں کہ اگر مگر کے چکر سے نکلیں، آپ کی زندگی میں جو ہو رہا ہے بہتری کے لیے ہو رہا ہے، کوشش یہ کریں اپنی آگے زندگی کا جو ہے وہ لاہ عمل جو ہے وہ آپ طے کریں، اور اس کی نیت صرف اور صرف یہ نہ ہو کہ آپ کو کامیاب ہونا ہے، اس کی نیت یہ ہو کہ آپ نے اپنے ساتھ اپنے معاشرے کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، اپنے ملک کے لیے بھی کچھ کرنا ہے اور اپنے دین کے لیے بھی کچھ کرنا ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے اور بغیر جو ہے وہ بستر سے اٹھے آپ کو کامیابی مل جائے گی، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ ہر کام کے لیے کرنے کے لیے، ہر کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو ناکامی کا بھی منہ دیکھنا پڑے گا، آپ کو مشکلات کا بھی منہ دیکھنا پڑے گا، آپ کو جو ہے جگہ جگہ پر گرنا پڑے گا، جگہ جگہ پر اٹھنا پڑے گا، جگہ جگہ پر آپ کو زخم لگیں گے۔ ان زخموں کی مرہم کے لیے آپ کے پاس وقت بھی نہیں ہوگا، آپ کو آگے چلنا ہوگا۔ انگوٹھی کے اندر پتھر لگتا ہے، وہ پہلے ایک عام پتھر ہوتا ہے، اس کی تراش خراش کی جاتی ہے، اس کی کٹائی کی جاتی ہے، اس کو پالش کیا جاتا ہے، اس کے بعد ایک وہ خوبصورت نگینہ بنتا ہے جس کو جو ہے انگوٹھی میں پھر جڑا جاتا ہے اور پھر آپ اس کو اپنی انگشت کی زینت بناتے ہیں۔ تو وہ جو ہے کتنی بار کٹتا ہے، کتنی بار اس کی تراش خراش ہوتی ہے۔ تو اس کو شاعر کچھ یوں کہتا ہے کہ نامی بغیر مشقت کے اب تک کوئی نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب جا کر نگیں ہوا۔ یعنی کہ آپ جب 100 بار کٹیں گے تب جا کے آپ ایک نگینہ بن کر دنیا کے سامنے آئیں گے، اور پھر آپ وہ نگینہ ہوں گے جس کو اور لوگ دیکھ کے انسپائر ہوں گے اور وہ یہ خواہش کریں گے کاش ہم اس کی طرح بن سکیں، اور پھر آپ ایک بہترین رول ماڈل بنیں گے۔ اپنی زندگی کی مشکلات کے سامنے گھٹنے ٹیک دینا کسی بھی مسلمان کی زینت نہیں، اپنی مشکلات سے ہار مان لینا کسی انسان کی زینت نہیں، اپنے مشکلات کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دینا ایک مرد کی نشانی کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب بھی آپ کے سامنے مشکلات آئیں تو ان کی مشکلات سے لڑنے کے لیے سب سے پہلے آپ اللہ رب العزت کی مدد طلب کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو وہ طاقت دے جس کی وجہ سے آپ اس مشکل سے لڑ سکیں، اور پھر اس مشکل کو کہیں کہ ستم گر درا ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ میں زندگی کو زندگی سمجھتا نہیں جس کے اندر مشکلات نہ ہو، جس کے اندر پریشانیاں نہ ہو، جس میں تکلیفات نہ ہو، کیونکہ ہم یہاں پر بھیجے گئے ہیں امتحان کی صورت میں، اور امتحان ہمیشہ کٹھن ہوتے ہیں، کبھی بھی جو ہے وہ آرام سے امتحان نہیں ہوتے۔ سکون تب ملتا ہے جب نتیجہ نکلتا ہے، اور نتیجہ یقیناً روز محشر ہو۔ زندگی ہے، زندگی میں ہم بھیجے گئے ہیں امتحان کی صورت کے لیے بھیجے گئے ہیں، آپ دوسرے کا درد پالنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، دوسرے کا دکھ پالنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، دوسرے کی تکلیفات کو اپنی تکلیفات سمجھنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، نہ کہ آپ اپنی زندگی میں مست رہیں۔ اگر آج ساگر کے کسی بھی ایک دوست نے کہا ہوتا ساگر ہو کہ بھائی تو ٹینشن کیوں لیتا ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، تیرا غم میرا غم ہے، مل کر دونوں بھائی لڑیں گے، انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ آج ساگر کے اندر چھپی ہوئی پریشانی کو کسی دوست نے جان لی ہوتا اور اس کو کہا ہوتا کہ میرے بھائی بتا تجھے پریشانی کیا ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ تو نے اپنے ہونٹ سیے ہوئے ہیں، یہ کیا وجہ ہے کہ تیرے الفاظ میں جو ہے وہ غم جو ہے وہ چھلک رہا ہے، تو ہمیں بتا، ہم تیرے ساتھ ہیں، ہم تمام دوست تمہارے ساتھ ہیں، ہم مل کر جو ہے اس مشکل کا، اس پریشانی کا حل نکالیں گے۔ اس تنہائی میں تم کیوں بیٹھا ہے، تیرے دوست موجود ہیں، تیرے بھائی کی طرح دوست موجود ہیں، تو شاید یہ واقعہ نہ ہوتا۔ یقیناً تنہائی جو ہے وہ آپ کی بہترین دوست بھی ہے، اور تنہائی آپ کی بہترین دشمن بھی ہے۔ تنہائی بہترین دوست تب ہے جب آپ اللہ سے باتیں کرنے لگیں، اور تنہائی دشمن تب ہو جاتی ہے جب آپ شیطان کی سنگت میں آ جاتے ہیں۔ کوشش یہ کریں کہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ جو ہے باہمی تعلق قائم کرنے کی کوشش کریں۔ کوشش یہ کریں کہ ہر دوسرے بندے کو جو ہے آپ موٹیویٹ کیا کریں، اور خصوصاً سوشل میڈیا پہ اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہے تو سب سے پہلے اس کے بارے میں بولیں نہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز پسند نہیں آتی تو کوشش یہ کریں کہ خاموش رہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی تنقید سے کوئی اصلاح ہو سکتی ہے تو پھر جا کر آپ کمنٹ کریں۔ آپ کیوں اپنا ایک وقت ضائع کر ایک ایسا کمنٹ کریں جو دوسرے آپ کے بھائی کا جو ہے وہ دل توڑ دے؟ اس بندے نے شاید وہ کنٹینٹ بنانے کے لیے بڑی محنت کی، اور آپ کو اگر لگ رہا ہو کہ یار یہ تھوڑی بہت جو ہے وہ محنت کر رہا ہے، تو آپ کے
چند الفاظ جو ہیں جو محبت کے ہوں گے، جو پیار کے ہوں گے، وہ شاید جو ہے وہ اس کی زندگی بدل دیں، شاید اس کا وہ دن بدل دیں، شاید آپ کے اس کمنٹ کی وجہ سے اس کے ہونٹوں پہ جو مسکراہٹ ہے اس کے عوض جو ہے آپ کو ایسے انعامات ملے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں تو اپنے اہل خانہ سے، اپنے لوگوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے کافی دور ہو گئے ہیں۔ اگر اب ہمارے پاس سوشل میڈیا اور ہم سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوئے ہیں تو اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ سوشل میڈیا کا ماحول جو ہے ہمیں ایسا رکھیں جس پہ ہم صرف اور صرف جو ہے وہ پیار محبت بکھیرتے ہوئے نظر آئیں، نہ کہ ایک دوسرے کے اوپر بیجا تنقید کریں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں، دوسرے کی کریکٹر اسیسینیشن کریں یا اس کو ہم بلی کریں۔ کوشش کریں کہ ان چیزوں سے دور رہیں۔ بہترین انسان وہ ہے کہ جس کی ذات سے دوسرے انسان کو نفع پہنچے، اور کوشش کریں کہ آپ ایسے انسان بنیں کہ اللہ رب العزت آپ کی ذات کو اوروں کے لیے نفع کا باعث بنائے، نہ کہ دوسرا بندہ جو ہے وہ آپ کی ذات سے نفرت کرنے لگے یا آپ کی وجہ سے اس کی ہونٹوں کی مسکراہٹ جو ہے وہ گم ہو جائے۔ ماہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو گیا ہے، یہ رمضان بابرکت مہینہ جو ہے وہ ہم سے الوداع ہو جائے گا۔ تو یہ چند دن جو رہ گئے ہیں، میری ریکویسٹ آپ لوگوں سے یہ ہے کہ آپ مسلم امت کے لیے، اپنے ملک پاکستان کے لیے اور ان مسلمان بھائی بہنوں کے لیے جو اس ٹائم مشکلات میں ہیں، فلسطین کے مسلمان بھائی بہن، کشمیر، برما، سیریا، شام کے لوگ جو ہیں، ان سب کے لیے آپ دعائیں کریں۔ اور جب آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ بلند کریں، جب آپ اپنے ان لوگوں کے لیے دعا کریں تو کوشش یہ کریں کہ اس خاکسار کو، اپنے بھائی کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اور ہمیشہ ہمیشہ کی طرح ہمارا پیارا پاکستان زندہ باد۔ انشاءاللہ ملیں گے ایک اگلی نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔